السلام علیکم دوستو، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس ملزم کے حوالے سے، اس چھلاوے کے حوالے سے، اس جن بھوت کے حوالے سے جو کئی روز سے پنجاب پولیس کے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میری مراد جس کے اوپر میں آج بات کروں گا، جس کے حوالے سے آج میں آپ کو خبر دوں گا، وہ یہ ہے کہ سانحہ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی ابھی تک پولیس کو نہیں مل سکے، اور کئی روز سے پولیس کوشش کر رہی ہے، پولیس چھاپے مار رہی ہے، اور پولیس جو ہے ان کے پیچھے، مگر وہ ابھی تک ہاتھ میں نہیں آ سکے۔ اللہ جانے وہ کہاں اس کو زمین نگل گئی یا پتہ نہیں اس جو ہے کیا معاملہ ہے، کیا وہ جن بھوت ہے یا کوئی چھلاوا ہے جو پولیس کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ روز پہلے سی پی او لاہور عمر شیخ کی سینٹ میں کمیٹی میں ان کی پیشی ہوئی، وہاں پر بھی ان کا وہی رویہ تھا، وہی لہجہ تھا، یا وہی ان کا جو ہے ایک طرح سا طریقہ تھا جو انہوں نے اس کے سانحے کے پہلے روز جو بیان دیا تھا، جس طرح سے انہوں نے ایک شرمناک بیان دیا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح کی کوئی بات کہی جس کے اوپر تمام معزز ممبران، سینٹ کے معزز اور اس کمیٹی کے معزز ممبران نے ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی، اور اس تنقید کے بعد انہوں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور انہوں نے جان چھڑائی۔ اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ سینئر اینکر پرسن اور سینئر صحافی عمران ریاض خان نے اپنے گزشتہ روز کے پروگرام میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اور ان کا انکشاف یہ تھا کہ پنجاب پولیس جو عابد ملہی ہے اور پنجاب پولیس ہے، ان کا آپس میں کوئی تعلق تھا۔ یہ عابد ملہی جتنی بھی ڈکیتیاں کرتے تھے، وارداتیں کرتے تھے، اور جو بھی جس طرح کے بھی جرائم کرتے تھے وہ پولیس کی مرضی سے کرتے تھے، اس میں پولیس شامل تھی۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کے ملزم، اس طرح کے مجرم، اگر ان کے ساتھ پولیس کا کوئی تعلق ہوگا، اگر ان کو پولیس ٹرین کر رہی ہوگی، اور اگر ان کو پولیس بتا رہی ہوگی کہ بھائی جان آپ یہاں پہ چلے جائیں، یہاں پہ آپ یعنی کہ ڈکیتی کریں، واردات کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمیں اپنا حصہ دے دیں، تو پھر تو وہ مجرم جو ہے اس کو ایک طاقت آتی ہے، اس کو ایک شے ملتی ہے، پھر اس کے جو دل میں آتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ وہی کرتا ہے، کیونکہ ریاست کا اہم ستون اور ریاست کا اہم ادارہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور وہ کسی کے ہاتھ بھی نہیں آتا۔ پھر یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عمران خان نے بہت بڑا انکشاف کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ جو عابد ملہی ہے، جو اس پورے سانحے کا جو مرکزی ملزم ہے، ان کو پولیس نے مار کر دفنا دیا ہے، اور وہ اب پولیس کے جو ہے اب وہ ہے ہی نہیں۔ جب وہ رہے گا نہیں تو ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، تو اسی طرح یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر عابد ملہی پکڑے جاتے ہیں، اگر وہ میڈیا کے سامنے آ گئے، تو پھر وہ ایک ایک پولیس افسر اور ایک ایک پولیس والے کا نام بتائیں گے کہ انہوں نے کس طرح میرا ساتھ دیا، میرے ہر جرم میں، میرے ہر ڈکیتی میں، میری ہر چوری میں، میرے ہر فساد میں انہوں نے میرا کس طرح سے ساتھ دیا۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ریاست مدینہ میں ایسے ہی ہوتا تھا؟ کیا ریاست مدینہ چوروں کے ساتھ ہوتی تھی، یا ریاست مدینہ میں جو ہے پولیس کا نظام جو تھا، جو پولیس تھی یا جو ریاست تھی، کیا وہ چوروں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، ڈکیتوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی؟ تو اس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، بلکہ ہم سے بھی زیادہ جو ہے نا ریاست کو سوچنا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ جب آئے تھے اقتدار میں تو انہوں نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے ایک بہت بڑا لالی پاپ دیا تھا ہم سب کو، کہ میں جو ہے اس پنجاب پولیس کو تبدیل کروں گا، میں اس پنجاب پولیس میں تبدیلی لاؤں گا۔ انہوں نے اس حوالے سے آئی جی کے پی کے سابق آئی جی کے پی کے کو یہاں پہ لگایا، مگر کچھ دنوں کے بعد جب پولیس میں سیاسی مداخلت ہونا شروع ہو گئی تو پھر وہ چلے گئے۔ اسی طرح کئی آئی جی جو ہے چلے گئے۔ یہ واحد صوبہ ہے جس کے اندر کچھ ہی عرصے میں بے شمار آئی جی جو ہے نا چلے گئے۔ اسی طرح میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی پنجاب پولیس ہے جس نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر دن دہاڑے 14 لوگ شہید کیے، اور صرف وجہ سیاسی تھی، اشرافیہ کی، شریف خاندان کی مرضی سے
انہوں نے 14 لوگ اور 100 لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں ماری، اور وہ ہم سب نے دیکھا۔ اور اس کیس کا بھی آپ کو پتا ہے، ابھی تک اس کیس کا بھی کچھ نہیں ہو سکا، 6-7 سال گزر گئے، مگر اس کیس میں ابھی تک انصاف نہیں ہوا۔ ابھی تک اس کیس کے جو لواحقین ہیں آج تک انصاف کے منتظر ہیں، ان کے کیسز چل رہے ہیں تمام عدالتوں میں، ہر جگہ پہ وہ پیش ہو رہے ہیں، مگر ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ اگر اس پولیس کو ٹھیک نہیں کیا گیا، اگر یہ پولیس اسی طرح رہی تو پھر اسی طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اب ہم خبریں دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم نے لاہور میں ایک واقعہ دیکھا کہ ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا، اس ریاست کو، عمران خان صاحب کو اور باقی اداروں کو سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اس ملک کو آخر کس طرف لے کر جانا ہے۔ کیا وہ واقعی اس ملک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، جہاں پر مسلمان اور یہود نصارہ تمام کے حقوق ایک ہی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہاں پر اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ انصاف ہوگا، چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو یا کسی دشمن کی بیٹی ہو، مگر ان کو انصاف ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب پولیس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر عابد ملہی کو انہوں نے مار دیا ہے یا ان کو دبا دیا ہے یا ان کو غائب کر دیا ہے، تو پھر اس حوالے سے ریاست کے اور اداروں کو، ایجنسیوں کو، ریاست کے جو باقی ادارے ہیں ان کو ایکشن لینا ہوگا، اور انہیں یہ باور کروانا ہوگا، اور انہوں نے قوم کو بتانا ہوگا کہ آخر یہ عابد ملہی کہاں ہے، یہ اس کو زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، آخر یہ ملزم کہاں گیا۔ نہ یہ پنجاب اگر ہے تو ابھی بھی اطلاعات آتی ہیں کہ وہ کبھی اکاڑا میں ہوتا ہے، کبھی وہ ملتان میں ہوتا ہے، اور وہ یہیں گھوم پھر رہا ہے، مگر پنجاب پولیس اس کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے بالکل۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 10 سے 15 روز پہلے وہ عابد ملہی جو ہے اکاڑا میں اپنے رشتہ دار کے پاس، بلکہ اکاڑا قصور میں جو ہے وہ اپنے ایک رشتہ دار کے پاس آئے، اور پولیس وہاں سے پہلے پہنچ چکی تھی، اور پولیس کے پہنچنے کے وجود وہ کوئی بالکل قریب جو ہے پولیس کے بالکل کچھ جو ہے نا فاصلے کے اوپر یا کچھ میٹر کے جو ہے نا فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان، مگر وہ بھاگ گئے، وہاں سے چکمہ دے کے بھاگے، اور پولیس اتنی زیادہ نفری جو ہے نا ان کو پکڑ نہیں سکی۔ تو اس سب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ پنجاب پولیس کا اس عابد کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے۔ وہ کہاں کا کنیکشن ہے، کہ آیا کہ وہ اوپر کا کنیکشن ہے یا نیچے تک کا کنیکشن ہے۔ اور یہ بھی ہمیں جو ہے سمجھنا ہوگا کہ اس ملزم کو کون خبریں دے رہا ہے، اندر کی خبریں، پولیس کی خبریں کون لیک کر رہا ہے، کون سے ایسے افسران ہیں، کون سے ایسے پولیس کے اندر کالی بھیڑیاں ہیں جو ان کو خبر دے رہی ہیں کہ اب آپ یہاں پہ چھاپا پڑنے والا ہے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ عابد ملہی کی کہیں سے خبر آتی ہے تو پولیس جب وہاں پہنچتی ہے تو وہ آگے ان سے پہلے ہی نکل چکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی جو بھی خبر ہو اس کو لیک نہ کروائیں، اس کو اگر کوئی لیک کر رہا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے، بلکہ یہ نہ کیا جائے کہ عابد ملہی کے رشتہ داروں کو گرفتار کیا جائے، ان کی بہن کو، ان کی بیوی کو، ان کا کیا اس سے تعلق ہے، ان کا کیا قصور ہے، جس نے یہ پورا جو ہے واقعہ کیا، جس نے یہ دردناک جو ہے جس کیس میں جو بندہ ملوث ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا، آپ اسی کو گرفتار کریں، آپ ساری توانائیاں اسی پہ خرچ کر کے، بلکہ آپ ان کے رشتہ داروں کو، بلکہ آپ ان کی تذلیل کریں جن کا اس سانحے سے، اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان کا اتنا ہی ہے کہ وہ ان کا رشتہ دار ہے، ان کا بہن بھائی ہے۔ تو اس لیے ریاست کو اب فیصلہ کرنا ہوگا، اب عمران خان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا کہ وہ پولیس کو اسی طرح جو ہے چور ڈاکو بنانا چاہتے ہیں، یا وہ آیا کہ اس کو صحیح طرح اور صحیح معنوں میں محافظ بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی عوام ڈرتی ہے، اگر میں بھی ہوں تو میں بھی اگر کہیں پولیس کو دیکھوں گا تو میں بھی پولیس جہاں پہ کھڑی ہوگی میں وہاں سے راستہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ میں نہیں چاہوں گا کہ میرا پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہو، میں پولیس کے ساتھ جو ہے میری جو ہے کوئی بھی تھوڑی سی بات چیت ہو۔ تو یہ ہر پاکستانی کا معاملہ ہے۔ پاکستانی ہمیشہ یہ واحد ملک ہے جہاں پر کوئی بھی تھوڑا بہت واقعہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ آپس میں کوئی معاملہ سلجھا لیں، اگر پولیس آ گئی تو یہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے
اب عمران خان کو فیصلہ کرنا ہوگا، دبنگ عمران خان کو، جس طرح سے انہوں نے ہر معاملے کے اوپر اسٹینڈ لیا، فیصلہ کیا، تو اس طرح ان کو اس معاملے کے اوپر بھی فیصلہ کرنا ہوگا۔ پنجاب پولیس بالخصوص جس طرح سے انہوں نے کے پی کے پولیس کو ایک مثال بنایا، اسی طرح ان کو پنجاب پولیس کو بھی ایک مثال بنانا ہوگا۔ لوگ ان سے ڈرے نہیں بلکہ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جائیں۔ تو اس حوالے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خبر جو عمران خان صاحب نے اپنے پروگرام میں دی ہے، وہ اس حوالے سے بھی وہ ایکشن لیں، اور اس حوالے سے بھی وہ جانچ کروائیں، تفتیش کروائیں کہ آیا کہ واقعی پولیس نے عابد کو مار دیا ہے، دفنا دیا ہے، یہ دبا دیا ہے، کیا واقعی اس خبر میں کوئی سچائی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کو ایکشن لینا ہوگا، ریاست کو ایکشن لینا ہوگا، اور پنجاب کے جو بڑے افسران ہیں بالخصوص وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اس حوالے سے ایکشن لینا ہوگا، کیونکہ رٹ برقرار رکھنی ہوگی۔ جب تک ریاست کی رٹ برقرار نہیں ہوگی تب تک جو ہے نا معاملات صحیح نہیں ہوں گے، لوگوں کا یقین جو ہے نا ایک ریاستی ادارے پولیس کے اوپر برقرار نہیں ہو سکے گا۔ اس جو یقین ہے اس کو جو ہے بحال کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اس حوالے سے مزید اگر کوئی بھی آنے والے دنوں میں کوئی بھی خبر ہوگی عابد ملہی کے حوالے سے، آیا کہ یہ واقعی خبر درست تھی، کیا اس کے پیچھے واقعی جو انہوں نے عمران خان صاحب نے جو خبر دی، کیا یہ واقعی درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس حوالے سے جو بھی خبر ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔